سو اب ہم بات یہ کریں گے نینو مٹیریل سنتھیسس پہ. سو آپ سارے یہ جانتے ہیں کہ نینو مٹیریلز کی ہسٹری آپ نے آئی تھنک سو پہلے پڑھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت پرانے زمانے سے استعمال ہوتے آ رہے ہیں. جیسے سب سے زیادہ جو آپ کہتے ہیں اولڈ بلڈنگس میں یا ادھر ادھر وہ گولڈ نینو پارٹیکلس کی بہت زیادہ یوزیج تھا, اسپیشلی ان اسٹین گلاس. تقریباً AD 10 سے آپ کو اس کے بارے میں پتہ چلتا جا رہا ہے. نینو اسکیلس میں جب آپ جنرلی, اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جب گولڈ پارٹیکلس کا آپ سائز فلکچویٹ کرتے ہیں, اوپر نیچے انکریز کرتے ہیں, تو اس کی بیسس پر آپ کو اس کے ڈفرینٹ کلرز نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بہت پرانا فینومینا تھا, لیکن اس کے بارے میں زیادہ سسٹمیٹکلی اسٹڈی نہیں کیا گیا تھا انٹل 1850s. 1850s میں پہلی اسٹڈی جو ہے وہ مائیکل فیراڈے نے گولڈ نینو پارٹیکلز کو, اس نے کیا کیا, گولڈ نینو پارٹیکلز کی ایک سسپینشن بنائی واٹر میں, اور اس سے کیمیکل ریڈکشن آف ایکوس گولڈ کلورائڈ اس نے آپ کیا کہتے ہیں کہ پریپیئر کیا. اینڈ فرام دیٹ یہ اس کی آفیشیل یا سسٹمیٹک اسٹڈی اسٹارٹ ہونا شروع ہوئی. ایٹ دیٹ ٹائم فیراڈے جو تھا, ہی پرپوزڈ دیٹ کہ پاسبل کلرز جو ہیں وہ ود ان دیٹ گولڈ کے جو نینو پارٹیکلس کے درمیان کی سسپینشن میں جو ڈفرینٹ کلرز ہیں وہ لائٹ اسکیٹرنگ کی وجہ سے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس نے پرپوز کیا تھا. سو جنرلی اس نے کہا کہ یہ جو لائٹ اسکیٹرنگ ہے وہ کس پر ڈپینڈ کر رہی ہے, ڈپینڈز آن دا ایکسٹینٹ آف پارٹیکل کوایگولیشنز, یعنی پارٹیکل سائز ان دا ادر ٹائمس. 1861 میں مسٹر تھامس گرام نے یہ بیسیکلی ڈیڈیوس کیا. اس نے کہا کہ جو کولائڈلس ہیں, ٹھیک ہے, آف اباؤٹ 1 to 100 نینومیٹر ان سائز فرام their slow diffusion and lack of sedimentation, ٹھیک ہے, they are suspended in the form of colloidal suspension. ٹھیک ہے, تو اس نے کہا کہ جو پارٹیکلز 100 اور 1 سے 100 نینومیٹر سائز کے درمیان ہیں, ان ایک تو سب سے پرابلمٹک چیز یہ ہے کہ ان کا ڈیفیوژن ریٹ سلو ہوتا ہے. نمبر 2, گریویٹیشنل پل جو ہے یا سیڈیمنٹیشن جو ہے ان میں بہت کم ہوتی ہے. دیٹ از وائی دے ایگزسٹ ان دی فارم آف کولائڈلس. تو کولائڈل کا جو آپ کہتے ہیں کانسیپٹ ہے, یہ تھامس گرام نے اسٹارٹ کیا. اینڈ آفٹر دیٹ یہ جو ساری آپ کہہ سکتے ہیں اسٹڈی ہے یا نینو مٹیریلز ہیں, انہوں نے گرو کرنا شروع کیا. Nowadays we all know that کہ size of gold particles surface plasmonic resonance frequency کو determine کرتا ہے, اور color of the gold colloidal change ہو جاتا ہے. اور اس کے جو synthetic routes ہیں وہ ہم آگے ذرا تھوڑا سا دیکھیں گے, لیکن بیسک چیز یہ ہے کہ اس کے particle based ساری یہ change in color ہے. اب ہم تھوڑا سا شفٹ ہونا شروع ہوں گے اس کی سنتھیسس کی طرف. ٹھیک ہے, اچھا, اب پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جو پارٹیکلز اور فلمز ہیں, ٹھیک ہے, وہ تمام پارٹیکلز اور فلمز جو بہت ہی اسمال ڈائمنشنز پر ایگزسٹ کرتی ہیں, وہ ان کی زیادہ اسٹڈی کب شروع ہوئی, دے آر ان دا 20th century. جیسے مونو لیئر, ملٹی لیئر آرگینک تھل فلمز 1930 میں پریپیئر کی گئی. مسٹر ارونگ لنگمائر اور اس کے کولیگ تھا بلاڈگیٹ. ٹھیک ہے, ان لوگوں نے سب سے پہلے یہ ملٹی لیئر یا مونو لیئر آرگینک فلمز بنائی تھیں. آن دا سیم ٹائم یہ تھوڑی سی ہسٹری ہے اس کی, مسٹر فن اور برگر, ان لوگوں نے کیا کیا, دے ایکسٹریملی فائن اینڈ کلوزڈ پارٹیکل کرسٹلائن ڈیپوزیشن آف 15 heavy group metals on a chamber wall and mica substrate by direct thermal evaporation method یوز کیا, اور اس سے ڈیپوزیشن کی بسمتھ اور اینٹیمنی کو in order to improve the radiometric properties of thermopiles and thermocouples میں ان کو یوز کرنے کے لیے, اس کے ریڈیومیٹرک پراپرٹیز کو امپروو کرنے کے لیے ہم نے یہ فلمز بنائی. 1960s میں فزیکل میتھڈس سب مائکرو پارٹیکلس کو سنتھسائز کرنے کے انٹروڈیوس ہوئے. اسی طرح جو نینو ٹیکنالوجی ہے, اس نے بیسیکلی جو ماڈرن مٹیریلز ہیں ان کے بارے میں کانسیپٹ جو اسٹارٹ ہوا وہ مسٹر فن مین سے انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا 1959 میں, اور انہوں نے یہ پہلی میٹنگ کا اس کا سارا یہ آئیڈیا اور یہ ساری چیزیں دی.
So his speech was very very known speech جس میں اس نے کہا there is plenty of room at the bottom. یہ وہ بیسیکلی لیکچر تھا جس نے بہت سارے فزسٹس کو سائنٹسٹ کو بیسیکلی اس طرف توجہ دلوائی کہ if you decrease the dimension you're going to get something very different. ٹھیک ہے. سو پراپرٹیز جو ہے وہ اس نے یہ کہا کہ پراپرٹیز جو ہیں وہ ڈپینڈ کرتی ہیں سائز آف ڈائمینشنز اینڈ سائز پر, اینڈ آن دیٹ بیسس یہ پارٹیکل اسٹارٹ ہوئے. جیسے یہ دیکھیں آپ کے پاس نا یہ ایک سمپل سی چیز ہے, یہ ڈفرینٹ ٹائپ کے پارٹیکل ہیں اور یہ ڈفرینٹ سائز کے پارٹیکلس ہیں, اور جتنا آپ اس کی ریشو چینج کرتے جاتے ہیں اتنا ہی یہ دیکھو پراپرٹیز یا ابزارپشن چینج ہوتی جا رہی ہے, اور جتنا یہ ابزارپشن چینج ہوتی جا رہی ہے اتنا یہ آپ کیا کہتے ہیں اس کی پراپرٹیز بھی